حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ 3 کافر حاضر ہوئے اور پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں مانتے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں اور اسی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ اسی بارے میں یہ آیت نازل ہوئی قل ای شیء اکبر شہادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی کلمے کے ساتھ میں مبعوث ہوا ہوں، یعنی نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اسی کلمے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ارشاد کا یہ مطلب نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں خصوصیت ہے، بلکہ سارے ہی نبی اسی کلمے کے ساتھ نبی بنا کر بھیجے گئے اور سبھی انبیاء نے اسی کلمے کی دعوت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم الانبیاء فخر الرسل نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کوئی نبی بھی ایسا نہیں جو اس مبارک کلمے کی دعوت نہ دیتا ہو۔ کس قدر بابرکت اور محتم بشان کلمہ ہے کہ سارے انبیاء اور سچے مذہب اسی پاک کلمے کی طرف بلانے والے۔ دوسرا جز بدلتا رہا، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، جیسے جیسے انبیاء بدلتے گئے دوسرے اجزاء بدلتے گئے، لیکن پہلا جز یہی رہا لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ تو اس لیے یہ کلمہ اتنا پرانا ہے اور اتنا زیادہ اللہ کو پسند ہے کہ تمام انبیاء کو یہی کلمہ عطا فرمایا اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے کے انبیاء خاص علاقے کے لیے خاص وقت کے لیے ہوتے تھے، نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ تو فرماتے ہیں کہ کس قدر بابرکت یہ کلمہ ہے کہ سارے انبیاء اسی کلمے کے ساتھ بھیجے گئے۔ آخر کوئی تو بات ہے کہ اس سے بھی کوئی سچا مذہب، اس کلمہ طیبہ سے کوئی بھی سچا مذہب خالی نہیں۔ اسی کلمے کی تصدیق میں قرآن پاک کی آیت ہے قل ای شیء اکبر شہادہ نازل ہوئی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق میں اللہ تعالیٰ کی گواہی کا ذکر ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق فرماتے ہیں کہ تو نے سچ کہا، اور ارشاد فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ 100 مرتبہ جو اس کو روزانہ کہے، حضرت شیخ نے کہیں پر لکھا ہے انہی اوراق میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ قیامت کے دن 14ویں رات کی طرح چمکائیں گے۔ پورے سال ہے، صرف رمضان میں نہیں ہے، رمضان میں ہی ذکر کم ہوتا ہے تو پورے سال کتنا ہوگا؟ ایک وقت بنا لیں، فجر کے بعد آدمی رات کو اگر نیند پوری کر لیں سارا ہمارا ڈھانچہ صحیح ہو جائے گا۔ سارا مسئلہ یہ ہے کہ کراچی والے سوتے دیر سے ہیں تو فجر ہی نہیں پڑھتے تو ذکر کہاں سے ہوگا؟ ایک گناہ کیا ساری غفلت آ گئی، لہٰذا فجر جماعت سے پڑھیں، اس کے بعد سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، لا الہ الا اللہ کی ایک تسبیح پڑھیں، درود شریف، استغفار، اور ایک تسبیح یہ کم سے کم ہے، 2 ہو 3 ہو یہ زیادہ اچھا ہے، لیکن ایک اس لیے کہتے ہیں کہ آدمی 3 کہے تو بالکل ہی نہ پڑھے، اس سے بہتر ہے ایک پڑھ لے، تھوڑا تھوڑا کر کے بڑھائے اور آہستہ آہستہ پھر وہ اتنا وقت ہو جائے گا، اشراق کا وقت ہو جائے گا، پھر 4 رکعت اشراق پڑھ لے اور اشراق کے فوراً ہی بعد چاش کا وقت ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولوی جو ہے یہ پہلے انگلی پکڑتا ہے پھر پہنچے تک پہنچ جاتا ہے۔ ابھی فجر کی بات کر رہا تھا، ابھی اشراق اور پھر چاشت بھی، تو ظاہر سی بات اگر آپ کو میں کہوں کہ بھئی اتنا کماؤ 40,000 50,000 60,000 70,000 کیا کہیں گے؟ نہیں بس اتنا کافی ہے، یہ بھی کافی نہیں، اور ہے تو اور بتاؤ، 2 گھنٹے ہم اور لگائیں گے تاکہ 10-20 ہزار اور مل جائے۔ تو اسی طرح دین میں آگے بڑھنے کے سارے مواقع موجود ہیں، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو ایک آدمی چاہے تو یہ ساری چیزیں صبح پورے کر کے پھر دن بھر وہ کام کرتا رہے، پھر ظہر کے وقت تک کے لیے فارغ ہے۔ اب عید کے بعد نماز تقریباً 4:45 بجے جو شروع ہوگی یہ 5:15 تک جاتی ہے، 5:20 5:15 بجے بھی بعد مسجدوں میں نماز۔ اب 5 بجے اگر نماز ہے، 5:15 5:30 بجے آدمی فارغ ہوا، اشراق بھی اگر پڑھ لیا 6 بجے فارغ ہو جائے گا،
تو وہ اب 7 گھنٹے ہیں دنیا کمانے کے لیے. بتائیے کوئی یہ کہے کہ بھئی اتنا وقت لگتا ہے نماز میں. اصل تو نماز 10 منٹ کی ہے جو امام پڑھاتا ہے, باقی آپ کی نوافل ہے, آپ چاہیں گھر جا کے پڑھیں, چاہے اگر بہت زیادہ نیند آ رہی ہے تو سو بھی جائیں, فجر پڑھ کے اگر کوئی سوئے تو گناہ نہیں ہے. لیکن ہم نے اکابر کو دیکھا ہے کہ فجر کے بعد فوراً نہیں سوتے, فجر کے بعد اپنے معمولات کرتے ہیں, اشراق کے بعد سوتے ہیں, اشراق کے بعد سوتے ہیں. میرا سفر حضرت والا کے ساتھ تھا 1987 میں الحمدللہ. تو ہم لوگ آئے حضرت والا کے ساتھ ٹرین میں 2:30 بجے رات کو, 2:30 بجے رات کو آدمی پہنچے تو پھر کیا ہوتا ہے, اکثر فجر ہی نکل جاتی. حضرت والا نے آرام تھوڑا سا فرمایا, پھر اپنے معمولات میں لگ گئے, تہجد وغیرہ, پھر اس کے بعد فجر کی نماز, پھر ذکر, اشراق, اس کے بعد گھر تشریف لے گئے. یہ ہے کہ اتنے تھکن پہ بھی سفر کے باوجود بھی اس معمول کو نہیں چھوڑا. جو معمول بن جاتا ہے نا اس کا چھوڑنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, جیسے بری عادت کا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے, گٹکا, پان, سگریٹ, اسی طرح اچھی عادت کا چھوڑنا بھی مشکل ہوتا ہے جو ارادہ کر لیا. کہ وہ امت فرماتے چند دن معمول کو تم پکڑ لو, چند دن سے مراد 40 دن, 4 دن نہیں, چند 40 دن ہم اشراق کی پابندی کریں. 42ویں 41ویں دن کوئی کہے گا نہیں, آپ خود ہی پڑھیں گے. تھوڑے دن فرماتے ہیں معمول کو تم پکڑ لو, پھر معمول تمہیں پکڑ لے گا. آدمی عادی ہو جاتا ہے کہ آج تو یہ عادی ہونے کے بعد ایسا ہی ہوتا ہے جیسے آدمی ابھی افطار کرے. ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی روزے دار بھول جائے, تراویح کے بعد اس کو یاد آئے کہ آج تو میں نے افطار ہی نہیں کیا ہے. ایسا ہو سکتا ہے. کبھی ایسا ہوا ہے پورا مجمع بیٹھا ہے بتائے کہ صبح ناشتہ نہیں کیا, دوپہر میں کھانا نہیں کھایا, رات میں اس کو یاد آیا کہ آج تو دن بھر میں نے کھانا ہی نہیں کھایا, چلو نیند تیز آ رہی ہے کل کھا لیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ذکر روزانہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ صبح ذکر نہیں کیا, شام نہیں کیا, یاد ہی نہیں آیا, سو گئے, دوسرے دن یاد آیا کل تو ذکر ہی نہیں کیا. روحانیت اتنی کمزور اسی لیے تو ہو رہی ہے. روحانیت کو ہم غذا نہیں دے رہے ہیں, اور جسمانیت روزانہ کھائے جا رہی ہے, اسی لیے جسم بڑھ رہا ہے, نفس موٹا ہو رہا ہے, اسی لیے خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں. اللہ والے روح کو غذا, ذکر حق روح کی غذا ہے. مولوی فرماتے ہیں ذکر حق آمد غذائی روح را, ذکر حق آمد غذائی روح را, مرہم آمد این دل مجروح را. اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر روح کی غذا ہے, روح کی غذا ہے. حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحم اللہ تعالی سے لوگوں نے پوچھا, بعضے کہتے ہیں حضرت موسیقی روح کی غذا ہے. فرمایا صحیح کہتے ہیں. فرمایا حضرت کیسے؟ عرض کیا حضرت کیسے؟ فرمایا کہ بھئی جیسی روح ہوتی ہے ویسی غذا ہوتی ہے. جیسی روح گندی ہوگی تو غذا موسیقی ہے. روح اگر اللہ والی ہے, مسلمان کی ہے, تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, دلوں کو چین اللہ ہی کی یاد سے ملتا ہے. تو ایسے ہماری ایسی عادت بن جائے ذکر کہ اس کے بغیر ہمیں نیند نہ آئے, ایسی عادت بن. جب 40 دن آپ کر کے دیکھیں روزانہ, پھر 41ویں دن ذکر کیے بغیر خالی خالی معلوم ہوگا, پھر آدمی چاہے اس وقت میں نہ کرے, تھوڑی دیر بعد کر لے گا. بالفرض کسی دن گیس نہیں ہے, فلاں کوئی بھی مسئلہ ہے, ناشتہ نہیں کہ اس کو گھر میں نہیں ملا تو آفس جا کے کرتا ہے. نہیں گھسنا بھی نہیں ہوا, آفس میں بھی بہت کام آ گیا تو 11 بجے جو بریک ہوتا ہے اس میں وہ ناشتہ کرتا ہے. نہیں تو ظہر میں ڈٹ کے کھائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ رات تک بھوکا رہے. تو جسمانی غذا ہم ایک بھی نہیں چھوڑتے اور روحانی غذا روزانہ چھوڑتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ روح کمزور ہو رہی ہے. ایک شاعر کہتا ہے کہ ہر ایک کو فکر بس آسائش بدن کی ہے, یہ جسم کا گھوڑا یہ گل پھسل جائے گا, قبر میں جا کے یہ گل جاتا ہے. جسم مثالی عطا ہوتا ہے, دوبارہ آدمی اٹھے گا, دوبارہ جسم عطا ہوتا ہے. لہذا یہ تو ایک گھوڑے کی مثال ہے, اصل روح اس کی سوار ہے. ہم سواری کے تابع ہو کر رہ گئے, روح اس کے سوار ہے. روح کو سوار ہونا چاہیے. ہم جہاں کہیں اس کو وہاں جانا چاہیے. جسم اور نفس جہاں کہتا ہے ہم وہاں جاتے ہیں. تو اللہ والے شاعر کہتے ہیں ہر ایک کو فکر بس آسائش بدن کی ہے, کسی کو روح کے افلاس کا خیال نہیں. کہ روح کتنی بھوکی ہو رہی. ہر ایک کو فکر بس آسائش بدن کی ہے. جسم اچھا ہو, صحت اچھی ہو, کپڑا اچھا ہو, لباس, گاڑی, گھر, سب کچھ اچھا ہو, لیکن دین بھی اچھا ہے. اگر دین بھی اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے. اس کے ساتھ اگر گاڑی بھی ہے, گھر بھی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ تو اللہ کے راستے میں معاون ہو جائے گا. کہ گھر بڑا ہے, مجلس کرا رہے ہیں, اس میں دین کی بات ہو رہی ہے. بعضوں نے گھر بنایا اسی لیے ایک حصہ خانقاہ کے لیے, ذکر کے
کے لیے رکھا، ایک حصہ مسجد کے لیے رکھے، وہاں نمازیں ہوں گی. اس طرح آدمی اپنے بڑے گھر سے کام لے. نواب قیصر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کا بنگلہ 1000 کا تھا. حضرت ہردوئی وہاں پہ آتے تھے، بڑے بڑے لوگ وہاں پہ آتے تھے. نیشنل اسٹیڈیم کے پیچھے پیر پگارا کی لائن میں حضرت کا گھر تھا، اور نواب تھے لیکن اللہ والوں سے ایسی محبت کرتے تھے اور اتنی فنائیت تھی. ان کے بیٹے نے بتایا کہ نواب اور ڈبل کیبن گاڑیاں اور اتنا بڑا گھر، اور یہ ایک گھر یہاں تھا، ایک پنڈی میں تھا، ایک کراچی میں، ایک پنڈی میں، اور بھی پتہ نہیں کہیں ہوگا. اور لیکن جب آتے تھے دارالعلوم کراچی میں اکثر قیام فرماتے تھے، اور شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب بھی ان کی عزت اور عظمت کرتے تھے، کیونکہ حکیم محمد تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کی انہوں نے صحبت اٹھائی تھی. اتنا امیر آدمی، لیکن ان کے بیٹے نے ان کے وفات کے بعد بتایا کہ ابا جان کی 30 سال سے تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی. 30 سال سے 30 دن ہم نہیں پڑھ پائے ابھی تک. 30 سال سے تکبیر. کہ ایسی دنیا میں کیا خرابی ہے. لا بأس بالغنا لمن اتقى اللہ عز وجل. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے شیخ سے یہ روایت سنی کہ لا بأس بالغنا، ایسی غنا میں، ایسی دولت مندی میں، تونگری میں، امیری میں کوئی برائی نہیں ہے جس کے ساتھ تقوی بھی ہو، کہ ہر چیز میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تقوی کے ساتھ اللہ دولت دے تو یہ دولت حضرت عثمان کے پاس تھی، یہ دولت عبد الرحمن ابن عوف کے پاس تھی، یہ دولت صحابہ کے پاس تھی. یہ کام آتے تھے، یہ جہاد میں کام آتی تھی ان کے. آج اگر مسلمان دولت مند ہیں، ان کا پیسہ دین میں کام آ رہا ہے، مدرسوں میں کام آ رہا ہے، نیک کاموں میں کام آ رہا ہے، تو یہ تو اور دین کے لیے معاون ہے. لیکن اکثر جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے ان کے دل چھوٹے ہو جاتے ہیں. پیسہ جیسے ہمارے ایک دوست کہتے تھے، مرغی جیسے بڑھتی ہے انڈا چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے. کنجوسی آ جاتی ہے. دنیا کی محبت انسان کو بخیل بنا دیتی ہے. لیکن اس کا علاج یہی ہے. ایک شیخ اللہ والے نے بتایا کہ اپنے مرید سے کہ اس نے کہا کہ میرے اندر بخل کا مرض ہے. اس زمانے میں 100 کی گڈیاں ہوتی، 1 روپے کا نوٹ ہوتا تھا. 1 روپے کا نوٹ حضرت ڈاکٹر الحی صاحب عیدی دیتے تھے، 1 روپیہ سب کو. مفتی تقی صاحب جیسے لوگ 1 روپیہ عیدی لیتے تھے. پھر بعد میں ہمارے والا 5 روپے عیدی دیتے تھے. اب 10 روپے کر دیا گیا ہے. 10 روپے عیدی، یہ کیا ہے؟ تبرک کی بات ہوتی ہے. تو اس زمانے میں 100 کی گڈی، شیخ الاسلام نے اس کو لکھا ہے کہ اس شیخ نے کہا کہ یہ جو گڈی ہے نا، یہ تم لے جاؤ اور لے جا کے ایک ایک کر کے دریا میں پھینکو، ایک ایک کر کے دریا میں پھینکو، اس سے دنیا کی محبت نکلے گی. اب کوئی کہے یہ تو ضائع کرا رہے ہیں. مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ علماء ظاہر اس پہ فتویٰ لگائیں گے یہ تو ضائع ہو رہا ہے، کسی غریب کو دے دیتے. غریب کو دیتے تو دل خوش ہوتا نا کہ نیکی مل رہی ہے. دل ہی کو تو مارنا ہے، دل ہی کو مارنا ہے. یوں پھینکو ایک ایک کر کے. 100 کی گڈی یوں نہ پھینکنا. شیخ جیسا کہہ رہا ہے ویسے ہی کرنا، 1 روپے کر کے پھینکنا. شیخ الاسلام نے اس کو لکھا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. تو اس طرح پھینکنا. تو جب لوگ علماء ظاہر نے یہ کہا کہ یہ تو غلط ہے، یہ تو ضیاء ہے، فرمایا ضیاء نہیں ہے، اس سے علاج ہو رہا ہے. اس سے دنیا کی محبت دل سے نکل رہی ہے. ضیاء تو جہاد میں بھی ہوتا ہے، ایک طرف کافر مردار ہوتا ہے، ایک طرف مسلمان شہید ہوتا ہے، وہاں بھی ضیاء ہوتا ہے. لیکن اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. نقصان ہو رہا ہے لیکن فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو رہا ہے. اگر چند ہزار ابن قاسم کے ساتھ نہ آتے، اور اس میں سے بھی بہت، یہ ابن قاسم، محمد ابن قاسم رحم اللہ تعالی جو آئے، یہ پہلے ہی نہیں آئے تھے، اس سے پہلے 2 دستے اور آ چکے تھے. دیکھیے تاریخ اسلام اس میں لکھا ہے، اور بھی آئے تھے. لیکن راجہ داہر اتنا مضبوط تھا اس کی فورسز کہ وہ واپس جانا پڑا، ان کو پیچھے ہٹنا پڑا. پھر حجاج ابن یوسف نے پھر اپنے بھتیجے کو بھیجا. ہم کہتے ہیں 17 سال. ہمارے اسماعیل ریحان نے تحقیق کے ساتھ لکھا ان کی عمر 29 یا 30 سال تھی اس وقت جب ان کو بھیجا گیا ابن قاسم کو. لہذا محمد ابن قاسم نے جب حملہ کیا، پھر اس کے بعد راجہ داہر مارا گیا، اور پھر اتنا وہ ظلم کرتا تھا، مارا گیا، عیاش تھا، بے شمار عورتیں اس کے قبضے سے نکلیں. اور اس کے بعد پھر جب سندھ باب الاسلام بن گیا، بہت سارے تابعین اور تبع تابعین اس میں شہید ہوئے. ایک اندازے کے مطابق 1000 ہوئے ہوں گے، 2000 ہوئے ہوں گے. لیکن 1000-2000 نے جو قربانی دی، آج لاکھوں نہیں کروڑوں مسلمان پیدا ہو رہے ہیں، انسان مسلمان پیدا ہو رہے ہیں. اگر وہ 2000 نہ قربانی دیتے، آج تک نسلیں ہندو ہوتی.
یہ ہے جہاد کی برکت کہ جب تھوڑا سا نقصان ہوتا ہے فائدہ کتنا ہوتا ہے، فائدہ کتنا. صحابہ نے اسی کو سمجھا تھا. صحابہ ساری دنیا میں بڑھتے رہے، دین پھیلتا رہا، دین پھیلتا رہا. حضرت معاویہ کو اس نے لکھا. حضرت معاویہ کو لوگ کہتے ہیں غصہ کرتے ہیں. اس نے کہا کہ تمہاری لڑائی، تمہارے دوست ہیں نا، تمہارے آپس میں لڑائی ہے نا حضرت علی سے. وہ حضرت کیا کہے گا، علی سے تمہاری لڑائی ہے، تم کہو تو میں تمہاری مدد کرتا ہوں. حضرت معاویہ کا جواب دیا، او رومی کتے، مجھے تیری مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپس میں مت لڑاؤ، ہمیں آپس میں مت لڑاؤ. یہ وہ جانتے تھے ان چیزوں کو. اور ایک دفعہ اسی طرح اس نے کہا کہ ہم جزیہ دیتے تھے، اب ہم نہیں دیں گے، آپ کو جو فیصلہ سنانا ہو سنا دیجئے. دوسرے دن معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فوج اس ساحل پہ کھڑی تھی، اس کے بارڈر پہ کھڑی تھی، اور کہا کہ معاویہ فیصلہ سنایا نہیں دکھایا کرتا ہے. فوراً ڈر کے حاضر ہوا اور خراج پیش کیا. یہ مسلمان تھا جو اتنی جیداری سے لڑتا تھا اور اتنی جیداری سے بڑھ رہا تھا. سجاد یلدرم ایسے بہت سارے ایسے گزرے ہیں. شیخ الاسلام کی جہان دیدہ پڑھیں. ہمیں تو یہ اخبار جہاں اردو ڈائجسٹ سے فرصت نہیں ہے، اور اب تو نیٹ پہ دیکھ رہے ہیں، ادھر ادھر سرچ کر رہے ہیں. کوئی مسئلہ بھی آیا تو علامہ گوگل سے پوچھتے ہیں. بھئی مسئلہ علماء سے پوچھیں، ورنہ اس میں آمدی غامدی آئک نائک سب بیٹھے ہوئے ہیں، اول فول تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے دین کا. لہذا علماء ختم ہو گئے، یہاں سے 5 کلومیٹر جانا مشکل ہوتا ہے، اتنے بڑے مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. مسئلہ اس طرح جا کے پوچھنا ثواب ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا اور مدینہ شریف، کہاں سے آئے ہو؟ شام سے آیا ہوں. سفر کے آثار، اے سی ویسی نہیں تھا، سفر سے آدمی بھوت معلوم ہوتا تھا. میں سفر کر کے آیا ہوں. کیا بات ہے؟ کہا کہ ایک مسئلہ پوچھنے آیا ہوں حضرت عمر آپ سے. میں شام سے آئے ہو ایک مسئلہ پوچھنے؟ کہا کہ ہاں ایک مسئلہ پوچھنے میں شام سے آیا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا مسئلہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم خوشخبری سنو کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ. جو اللہ کا راستہ اس لیے طے کرے کہ علم دین حاصل کرے، دین کو سیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دے. وہ شام سے مدینہ ایک مسئلہ پوچھنے آ رہا ہے، ہم سے 5 کلومیٹر نہیں جایا. یہیں پہ ایک دوست آئے، کہیں کے پہلے کے بھی دوست تھے، یہ وراثت کے بارے میں مسئلہ پوچھ رہے. مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو بھائی؟ یہ مسئلہ بڑے بڑے علماء بھی کھڑے نہیں بتاتے. یہ سامنے مدرسہ ہے، جاؤ 5 کلومیٹر پہ جا کے وہاں پوچھو. پھر 6-8 مہینے بعد ملے. میں نے کہا کیا ہوا معلوم کیا؟ کہ نہیں موقع نہیں ملا، جاؤں گا. موقع نہیں ملتا، موقع مرنے کے بعد ہی ملتا ہے. موقع نکالنا پڑتا ہے. مسائل کو سیکھنا اور پوچھنا یہ خود ایک ثواب کا کام ہے. تو یہ بتا رہا ہوں کہ پڑھے مفتی تقی صاحب کی جہان دیدہ، کیسے کیسے صحابہ کے کارنامے ہیں. اور وہ یہ بعد کے لوگ ہیں، اس کے بعد کے لوگ ہیں. وہ اسلامی حکومت کا ریاست کا بادشاہ تھا، اور 11 شہزادوں نے اس پر مل کے حملہ کیا. جیسے غزوہ احزاب تھا، ان لوگوں نے سب کو مل کے حملہ کیا، اور اس بادشاہ نے، اللہ نے اتنی قوت دی تھی، سب کو پکڑا، سب کو گرفتار کر کے کٹہرے میں لایا. اور پھر اب کہہ رہا ہے اب چاہتا تو تکا بوٹی کر سکتا تھا. مسلمانوں نے ایسا ظلم کبھی نہیں کیا. اب سنیے اس شاہین صفت کی کیا چیلنج سنیے. کہتا ہے میں تم سب کو آزاد کر دوں گا، شرط یہ ہے کہ اگلے سال پھر تم لوگ مجھ پہ حملہ کرو گے. شرط یہ اگلے سال پھر حملہ کرنا. آگے لکھتے ہیں جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. شاہین اور شہباز جب فضا میں شکار کرتا ہے، مردار نہیں کھاتا، مردار کھاتا ہے. آج ہم ایسا ہی ہے، سود کھانا مردار کھانا ہے، اور حلال کھانا اپنا شکار کر کے کھانا ہے، اپنا شکار کر کے کھانا ہے. تو اوپر سے وہ شکار کر کے پہلے چھوڑتا ہے. شکار کیونکہ مردار ہوتا ہے تیزی سے نہیں جاتا، وہ اس سے تیزی سے جا کے جھپٹتا ہے. جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ. کہ شاہی بناتا نا، ہم آشیانہ ہی بنانے ملے، گھر ہو جائے بس ایک یہ حلال ہو حرام ہو جیسا بھی ہو، ایک گھر ہو جائے، تاکہ اسی گھر میں پھر ہمیشہ رہیں گے. ہمیشہ رہ سکتا ہے؟ کتنے لوگ گھر چھوڑ کے چلے گئے. رابطہ کم ہوگا جتنا عالم فانی کے ساتھ. بہت پہلے بندے نے شعر عرض کیا، رابطہ کم ہوگا جتنا. اپنے شیخ کا ملفوظ ہے، فرماتے تھے جہاں رہنا نہیں ہے وہاں پہ گوند ہلکا لگاؤ. ایسے چپکاؤ گے تو بہت مشکل ہوگی جان نکلنے میں، بہت مشکل ہوگی جان نکلنے.
بابا فرید اتار کیسے اتار بابا بنے؟ ان کے دکان پہ کوئی آ گیا تھا اسی طرح، مولانا رومی نے اس کو لکھا ہے، مولانا رومی ان کے بعد کے پیدا ہوئے، تو وہ آ گیا دکان پہ، کہا کہ تو وہ بابا کی دکان پہ کوئی آیا، اس وقت وہ اللہ والے نہیں تھے، عام سے ایسی اتار تھے، دوا بیچتے تھے، نماز روزہ اس وقت سبھی کرتے تھے، آج کی طرح ایڈوانس مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے کہ مسلمان بھی ہے روزہ خور بھی ہے، مسلمان بھی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، اس زمانے میں ایسے ایڈوانس مسلمان پیدا نہیں ہوئے تھے، لہذا انہوں نے آ کے کہا کہ ایسے ہی بابا نے دیکھا ادھر خمیرہ گاؤ زبان، ادھر مروارید، ادھر معجون فلاں، لوق شپستہ فلاں فلاں دوا، انہوں نے کہا کہ یہ اتنی دوائیں، تمہاری روح تو اس میں چپک جائے گی، تم کیسے مرو گے؟ اس نے کیسے مروں گا؟ جیسے تم مرو گے ویسے میں مروں گا۔ اس نے کہا اچھا جیسے میں مروں گا ویسے مرو گے؟ باہر گئے، جا کے لیٹ گئے، دکان کے باہر لیٹ گئے، اور تھوڑی دیر میں جب بابا باہر نکلے، فرید اتار اس وقت بابا نہیں تھے، اس وقت عام سے آدمی تھے، دیکھا کہ وہ چادر اٹھا کے دیکھا، ہلایا تو وہ مر چکا تھا، دل پہ چوٹ لگی، مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی ساری دکان ساری نیلام کر دیا اور اللہ کے راستے میں فقیری اختیار کی۔ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا درجہ عطا فرمایا بابا فرید الدین اتار کا، تو یہ دل اس میں الجھ کے رہ جاتا ہے، روح نکلنا مشکل ہو جائے گی، یہ بڑے بڑے گھروں میں دل پھنس کے رہ جاتا ہے، اور کوئی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، جانے میں آسانی ہوگی، کیا چھوڑ رہے ہیں وہاں جا کے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، کم از کم 2 گز صحیح مگر یہ اپنی جگہ تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا، مرنے کے بعد 2 گز جگہ اپنی تو مل جائے گی کم از کم، یہاں تو کرائے میں پریشانی ہے، ابھی کرایہ 25 تاریخ ہوئی ہے کہ کرایہ دینے کی فکر لائق ہو گئی، لہذا زیادہ دنیا رکھنے سے اور دنیا میں پھنستا ہے۔ ہمارے شیخ فرماتے تھے جس جہاں سے ہمیشہ کو جانا اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ میں نے اسی کو بند کیا ہے کہ رابطہ کم ہوگا جتنا عالم فانی کے ساتھ، رابطہ کم ہوگا جتنا عالم فانی کے ساتھ، روح نکلے گی اثر اتنی ہی آسانی کے ساتھ، روح نکلے گی اثر اتنی ہی آسانی کے ساتھ، اور وہ پریشانی تو ہے اس سیل اریانی کے ساتھ۔ ہمارے والا نے فرمایا، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے بہت اریانی ہے، بہت فحاشی ہے، بہت اریانی ہے، ہمارے نے فرمایا تو اس پہ ہمارا اختیار ہے اس کو ختم کرنے کا، فحاشی اریانی ہے تو حلوہ ایمان کی بھی تو فراوانی ہے، تم نظر بچا کے حلوہ ایمانی کھاؤ، یعنی ایمان کی حلاوت اٹھاؤ، نظر کی حفاظت کرو، وہ پریشانی تو ہے اس سیل اریانی کے ساتھ، حلوہ ایمان بھی تو ہے فراوانی کے ساتھ، حلوہ ایمان بھی تو ہے فراوانی کے ساتھ، اور ساری دنیا کی حلاوت کا اسے حاصل کہیں، ایسی مٹھاس ہے اللہ کے نام، ایک سجدہ بھی اگر ہو کیف احسانی کے ساتھ، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے اور علی شان ہے میرا پالنے والا۔ اصل مزے ہمیں ملے نہیں نا، اسی لیے یہ سب کھانے پینے کے مزے ہی آتے ہیں، اصل مزے اللہ والوں کو ملتے ہیں، اور جن کو اصل مزہ ملتا ہے کھانے پینے کا مزہ بھی اصل میں ان کو کھا پی کے الحمدللہ کہتے ہیں۔ ہمارے والا کتنے بڑے دنیا کے چنیدہ لوگوں میں تھے، کھانا اچھا کھایا، پھر فرمایا واہ میرے مولا آپ ہم جیسوں کو کیسی اچھی اچھی غذائیں کھلا رہے ہیں، الحمدللہ خوب کھلاتے ہیں اللہ تعالیٰ، خوب کھلاتے ہیں۔ جو کہتا ہے مولوی بنو گے تو کھاؤ گے کہاں سے، وہ خود کہتے ہیں مولوی لوگ کھاتے بہت ہیں، مولویوں کے بچے بہت ہوتے ہیں، ارے تم بھی مولوی بنو، مولویوں کی 5 انگلیاں گھی میں ہیں، تم بھی مولوی ہے، لیکن مولوی بننا مولوی، مولی صاحب نہیں، وہ تھوڑی داڑھی بڑھا لی، تھوڑا ادھر ادھر ڈر رہے ہیں کہ داڑھی زیادہ کریں گے لوگ کیا کہیں گے، ملا نہ کہہ دے، اس سے نہیں ہوتا، پکا مولوی بننا پڑتا ہے، وہاں نفس و شیطان اور ماحول معاشرے سے ٹکر لینی پڑتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور مدد ساتھ ہوتی ہے، پھر وہی لوگ جو پہلے اعتراض کرتے ہیں بعد میں حضرت کر کے وہ خدمت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حدیث شریف بخاری شریف کے لوگ کہتے ہیں اتنی عزت کیوں ہے، اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث شریف ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں، اب یہ سوچئے محبت کیوں فرماتے ہیں، یہ بہت گورا ہے، یہ بہت مالدار ہے اس لیے محبت فرماتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت متقی ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں جبرائیل امین کو یاد فرماتے ہیں ادھر آؤ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ بخاری شریف کی روایت ہے، کمزور روایت نہیں،
پھر جبریل امین اس بات کو اور فرشتوں میں بتاتے ہیں، وہ دنیا میں اعلان کرتے ہیں۔ اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ کہاں کہاں سے لوگ اس کے پاس آتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اس کو چمکاتے ہیں، لوگ ان سے محبت کرتے ہیں۔ قدم اللہ تعالیٰ محبتہ، اللہ تعالیٰ پہلے محبت کرتے ہیں پھر بندہ محبت کرتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے یا اللہ ہمیں بھی اپنے شان جذب سے جذب فرما لیجئے۔ ہمارے استاد شاعر فرمائے، ہم لوگ ہمت ہار جاتے ہیں، ہمارے بس کا نہیں ہے، بڑی عجیب دور کی بات ہے۔ کوئی دور کی بات نہیں، میں 2 گھنٹے ذکر نہیں ہے، رات بھر تہجد نہیں ہے، صرف نمازیں جماعت کے ساتھ اور کچھ نظر کی زبان کی حفاظت، اس میں بھی اونچ نیچ ہو جائے توبہ کر لو، دوبارہ اللہ تعالیٰ اپنا پیارا بنا لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ پھر کرتے کرتے 2 4 10 سال لگتے ہیں، آدمی ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہوتا ہے، پھر وہ کہتا ہے تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا، پہلے جاں پھر جانے جاں پھر جانے جانا کر دیا، پھر وہ ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی پیوند کاری سے دوسرے اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں۔ ہم چاہیں تو وہاں تک جا سکتے ہیں، نہ چاہیں تو اپنی ہی نمازیں اور اپنی سستی اور کاہلی کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں جذب فرما لے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم۔